بآواز بلند صلوات قبلہ محترم دی صحت و سلامتی واسطے بآواز بلند صلوات جناب قبلہ سے بعد جناب قبلہ مولانا حاجی محمد حسین خان مخلوط پوری و خطاب فرمائے بآواز بلند صلوات محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم منتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ما بعد فقد قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صلوات پڑھیں سب سے پہلے التماس ہے فاتحہ کا نظر حسین کے والدین مرحوم ڈاکٹر غلام عباس مرحوم کفایت حسین خان مرحوم اور دیگر سب اپنے مرحومین کے لیے اور شہداء امامیہ کے لیے سورہ حمد اور توحید کی تلاوت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم بثواب هاتین السورتین إلى أرواح جميع المؤمنين المرحومين اللهم اغفر لهم واحشرهم مع النبي الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات بر محمد وآل محمد سامعین گرامی قدر آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف خداوند عالم نے نصیب فرمایا اس میں ارشاد پروردگار ہے کہ میرے حبیب
ان لوگوں کو کہہ دو کہ اعملو، عمل انجام دو، لیکن عمل انجام دیتے وقت یہ بھی جان لو کہ تمہارے عمل کو کوئی دیکھنے والا بھی ہے۔ آزاد نہیں ہو، کوئی ہے دیکھنے والا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک ہے آزادی میں عمل انجام دینا، اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور اگر کچھ شاہد ہوں اور دیکھنے والے ہوں تو پھر عمل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس آیت میں جن شاہدین کا تذکرہ کیا گیا کہ کون کون ہستیاں ہیں جو تمہارے عمل کو دیکھ رہی ہیں، ان میں پہلی ہستی جو شاہد ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ کی ذات ہے جو تمہارے اعمال سے آگاہ ہے، وہ دیکھ رہی ہے۔ قرآن نے بھی یہی کہا، معصوم نے بھی یہی فرمایا دعائے کمیل کے جملے کہ کنت انت الرقیب علی من ورائہم، میرے اللہ تو نے میرے اعمال کے ڈھیر سارے گواہ اور شاہد مقرر کیے ہیں، لیکن ان سب سے ہٹ کے تیری ذات بھی تو ہے نا جو میرے اعمال کو تاڑ رہی ہے۔ اور یہ وہ ذات ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ سبحان من لا یخفی علیہ اختلاف النیات ولا یعزب عنہ معاصی العباد فی الخلوات۔ تیرا اور میرا خالق وہ ہے کہ جس کے سامنے تو نیت کا بدلنا بھی مخفی نہیں ہے۔ نیت سے آگاہ ہے کہ آتے ہوئے کیا نیت تھی، اور یہاں آپ کی واہ واہ دیکھ کے نیت کیا بنی۔ یقین کرو ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے بارہا اس نتیجے پہ پہنچا ہوں سوچ سوچ کے کہ آپ جو آتے ہیں آپ تو یقیناً بہت کچھ لے کے جاتے ہیں، لیکن یقین کرو مجھے خطرہ اپنا ہوتا ہے کہ میں آیا تو ایک دینی طالب علم بن کے تھا، واعظ کے عنوان سے آیا تھا، پتہ نہیں میں لوٹا ہوں تو کیا بن کے لوٹا، اور یہ حقیقت ہے، اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے۔ یہ مسند مشکل ترین مسند ہے کہ یہاں انسان جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو یہاں سے بچ کے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ حضرت علامہ اختر آباد صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ الشریف جو ہماری سرزمین کے بہت بڑے فاضل شخصیت تھے،
پہاڑ تھے علم کا۔ ایک دن وہاں سرگودا بیٹھے تھے تو کہنے لگے، او ظہور خان، ہم جو باصطلاح علماء حق کا ہیں نا، ہم بھی مجلس مشرکانہ پڑھتے ہیں۔ ان کا پیار تھا میرے ساتھ، وہ باتیں کرتے تھے دل کی، اصل تو میری اصلاح کرنا مقصود تھی۔ میں تڑپ گیا کہ آغا جی کیسے؟ کہنے لگے گھر سے نکلتے ہیں نا تو نیت ہوتی ہے کچھ روٹی مل جائے گی، کچھ تبلیغ ہو جائے گی۔ کہا یہ کچھ تبلیغ اور کچھ روٹی یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ لطف تو تب ہے نا کہ نکلوں تبلیغ کے لیے، جو میرا فریضہ ہے، وما علینا الا البلاغ، میرا فریضہ ہے آواز حق کو پہنچانا۔ میرے رزق کی ضمانت تو پہلے اس عادل نے لے لی ہے، مجھے کیوں ٹینشن ہے؟ میں کیوں دیکھوں نظر خان کی جیب کی طرف؟ یہ کون ہے؟ لیکن اس کے لیے تو ڈھیر ساری ریاضت چاہیے نا، ڈھیر ساری ریاضت چاہیے کہ یہ چیزیں ذرا بھی مؤثر نہ ہوں۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ نے چیک کرنا ہے، یہ بھی روایت ہے، اکثر الذات فإن الطریق بعید بعید واخلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر، کہ ڈھیر سارا زاد راہ اکٹھا کر لو، منزل بڑی طولانی ہے۔ یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں، معصوم کا فرمان ہے، طریق بعید بعید، بہت دور کی منزل ہے، نہ ختم ہونے والا سفر۔ جس میں روح پڑ گئی وہ اس سواری پہ چڑھ گیا جس نے رکنا ہے ہی نہیں رکے گی۔ قیامت کے دن پہ سٹاپ ہوگا نا، پھر قیامت والے دن بھی کیا، پھر سلسلہ حساب کا ہوگا، اور پھر آگے جنت یا جہنم، اور وہ دونوں ہم فیہا خالدون ہیں۔ یعنی اصلاً کوئی سٹاپ ہے ہی نہیں۔ اس لیے معصوم نے فرمایا لمبا راستہ ہے، بہت لمبا، اور پھر فرمایا یہ جو تو نے زاد راہ اکٹھا کرنا ہے، اس میں خلوص کو لے آ، وخلص، اس کو خالص کر۔ خلوص وہی ہوتا ہے جس میں غیر اللہ کا شائبہ تک نہ ہو، ذرا شائبہ تک نہ ہو، اسی کو قلب سلیم بھی کہتے ہیں۔ قلب سلیم اسی قلب کو کہتے ہیں جس کے اندر غیر اللہ کا تصور تک نہ ہو۔ قلب سلیم کے صاحب کو خلیل الرحمن کا رتبہ ملتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف سے ہے، قلب سلیم رکھنے والی ذات کو خلیل الرحمن کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جھول رہے ہیں اس منجنیق میں، آگے آتش ہے نمرودی، جانا ہے اسی میں، فرشتے تڑپ رہے ہیں، خلیل مطمئن ہے۔ تیرا ایک ہی خلیل ہے، جا رہا ہے آگ میں، اس کی نصرت ہونا چاہیے۔
ٹھیک ہے جا، تجھ سے نصرت مانگتا ہے تو کر اس کی۔ تو آیا ہے اللہ کے اذن سے جبرائیل، ابراہیم تجھے مدد کی ضرورت نہیں، کہا ہے اما الیک فلا، تیری نہیں، تیری مدد کی ضرورت مجھے نہیں۔ تو کہا پھر اللہ سے مانگ لے۔ کہا کیوں مانگوں، اس کو پتہ نہیں میں کس کیفیت میں ہوں۔ انتہا۔ کفا من سوالی علمہ بحالی، یہ جو مانگنا ہے مانگوں تو اس سے نا جس کو نہیں پتا، اس کو پتہ نہیں ہے، میرے حال سے آگاہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب یہ جملہ کہا تو اب ادھر سے حکم ہوا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ اب تو ٹھنڈی ہو جا، اتنی زیادہ بھی ٹھنڈا نہیں ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے، سلامتی کا سبب بننا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب قلب سلیم ہوتا ہے، غیر اللہ کا شائبہ تک نہیں۔ اور یہی وجہ اب معصوم امام علی زین العابدین علیہ السلام کے ایک جملہ ہے کہ خدایا اگر یہ دعا مانگنے کا تیرا حکم نہ ہوتا، تو نے حکم دیا ہے نا ادعونی استجب لکم، مانگو میں دیتا ہوں، یا مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں، اگر یہ تیرا حکم نہ ہوتا مانگنے کا تو ہم کون تھے جو تجھے کہیں یہ کر اور یہ نہ کر؟ یہ دعا کیا ہوتی ہے؟ یہ دعا یہی ہوتی ہے نا کہ خدایا بیٹی نہیں مجھے تو بیٹا چاہیے، جی خدایا مجھے تو یہ فقر و فاقہ پسند نہیں، مجھے تو مال دولت چاہیے، مجھے تو گاڑی کا یہ ماڈل پسند نہیں، مجھے تو بڑی گاڑی چاہیے۔ یہ ساری باتیں ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کر اور یہ نہ کر۔ فرمایا تیرا حکم نہ ہوتا تو بندہ تھا کون جو تجھے رائے دے؟ تجھے رائے دے۔ یہ قلب سلیم جب ہوتا ہے نا تو اس کو پھر وہاں غیر اللہ کا شائبہ تک نہیں ہوتا، اور اس منزل پہ پہنچنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، بہت محنت کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اور جب تک معصوم ہستیاں سامنے نہ ہو بندہ چپے چپے پہ گمراہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر دور میں ایک معصوم کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت کر سکے۔ یہ جھلے لوگ ہیں جو نبی اعظم کے بعد غیر معصوم کے دروازے پہ چلے گئے، اور آپ نے دیکھا بھی صحیح پھر کتنی انہوں نے ٹھوکریں کھائیں، اور کھا رہے ہیں اور کھاتے رہیں گے، کیونکہ غیر معصوم کا دروازہ چھوڑنے کی سزا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں تو آپ دیکھ رہے ہیں گمراہی کس حد تک پھیل چکی ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، فرمایا وَاخْلُصِ الْعَمَلِ، عمل کو خالص کر اپنے خالق کے لیے۔ الا وَلِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، آگاہ ہو جاؤ اللہ کو وہ دین پسند ہے جو خالص ہو، ملاوٹ والا دین نہیں۔ جب بندہ غیر اللہ کے دروازے پہ جھکنے لگتا ہے، صلوات پڑھ لیں ہم۔ وَاخْلُصِ الْعَمَلِ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ بَصِيرٌ،
ناقد نقود یہ روپے پیسے، اس کو نقود عربی میں کہا جاتا ہے۔ ناقد وہ ہوتا ہے جو چیک کرے کہ کھرا کون سا ہے اور کھوٹا کون سا ہے۔ یہ کھرے کھوٹے کی پہچان کرنے والا معصوم نے فرمایا بصیر بصیر، بہت بڑا حاذق ہے، بصیر ہے، اس کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عمل خالص ہے یا ملاوٹ والا ہے۔ اس لیے خالص، اور یہ جو ہم ملاوٹ والے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے اس ذات نے خاص لقب معین کیے ہیں، یا کذاب، یا غادر، یا خادع، اتخدعنی، وہ جھوٹے، وہ دھوکے باز، وہ غدر کرنے والے، وہ غدار، تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ بڑے سے بڑے لوگ جب میدان محشر میں جائیں گے نا، جن کو ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، وہاں پھنسے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ بھی روایات میں شہید کو لایا جائے گا نا، شہید کو، جس کو ہم شہید کہتے ہیں، کیا کیا تو نے؟ خدایا جان تو تھی، لٹا دی، کہ میرے لیے تھوڑی لٹائی تھی، اس لیے لٹائی تھی لوگ کہیں کہ او کتنا بڑا پہلوان ہے۔ پھر تو مارا گیا۔ میں نے کئی بار آپ کے سامنے وہ بزرگ استاد کی روایت پڑھی، آیت اللہ جوادی عاملی نے یہ روایت نقل کی ہے، میں نے وہاں سے پڑھی کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ہیں، جہاد ہو رہا ہے، ایک مجاہد جو سید الانبیاء کی اقتداء میں جہاد لڑ رہا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ دشمن کی سواری، اس پہ نگاہ پڑی، وہ سواری بھی کوئی انوکھی نہیں تھی، اس دور میں انوکھی تھی، گدھا تھا، گدھا، لڑائیاں گدھے، اونٹ، خچر، گھوڑے پہ ہوتی تھیں، گدھے پہ نگاہ پڑی، کہتے ہیں کتنا اچھا گدھا ہے یار، اس کافر کو مار دوں اور غنیمت میں لے لوں۔ روایت ہے، مارنے گیا، مارا گیا، دونوں احتمال ہیں، جنگ میں دونوں احتمال ہیں، مارنے گیا، مارا گیا۔ سید الانبیاء جن کے سامنے حقائق واضح ہیں، انشاء علموا، جو چاہیں اللہ ان کو وہ علم عطا کر دیتا ہے۔ اس شہید صحابی مجاہد کے پاس سے گزرے تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، ھذا قتیل الحمار، یہ میرا صحابی گدھے کی راہ میں مارا گیا۔ ہمیں کہا نہیں جائے گا یہ مبلغ لفافے کی راہ میں زندگی برباد کر کے آ گئے، بڑا مشکل ہے۔ وَاخْلُصِ الْأَمَلْ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ بَصِيرٌ، کھرے کھوٹے کی پہچان کرنے والی ذات بڑی بابصیرت ہے، بڑی بابصیرت ہے۔ فرمایا مولے متقیان نے، اتقوا النار التي قعرها بعید وحرها شدید۔ مولے متقیان فرماتے میں عموماً یقین کرو، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں ایسے راہبر دے دیے نا
جنہوں نے اگلے جہان کی باتیں بھی ہمیں اس طرح بتائیں جس طرح ان کے سامنے ہے وہ سارا منظر. یقین کرو جس طرح دیکھ کے کوئی بتاتا ہے مشاہدہ کر کے. فرمایا بچاؤ اپنے آپ کو اس آتش جہنم سے جس کی گہرائی بہت گہرائی ہے اور جس کی گرمی بھی بہت سخت ہے. کہا اگر سانس لے لینا جہنم دنیا کی ہر شے پگھل جائے اس میں جانا ہے مجرم نے. اور پھر یہ بھی ہے چلو جائے تو پگھل جائے گا. نہیں، قرآن کہتے ہیں یہ نہیں پگھلے گا، جلے گا. بدلنا جلودہم، پھر ہم اس کے چمڑے کو بدل دیں گے، پھر بدل دیں گے، پھر بدل دیں گے. ایک تو ذہن میں آتا ہے نا بس وہ کولا ہو جائیں کہ تو جان چھوٹے گی. نہیں نہیں، قرآن کہتے ہیں ہم بدلتے رہیں گے اس کو. معصوم سے پوچھا گیا جلود کو کیوں کہا کہ چمڑے کو بدلتے رہیں گے؟ فرمایا چمڑے میں اذیت زیادہ ہوتی ہے. یہ ٹیکا لگتا ہے نا، چمڑے سے گزرتے ہوئے سوئی درد زیادہ ہوتا ہے، اندر چلا جائے تو کم ہوتا ہے. جس کی گہرائی بہت زیادہ. اخبار معراجیہ میں ہے کہ جب حضرت گئے معراجوں پہ اور پھر جنت کا نظارہ کیا اور جہنم کے پاس سے بھی گزرے، آیا وہ جنت الخلد تھی یا برزخی یہ تو علماء ہی جانتے ہیں، لیکن نام تو وہاں بھی جنت اور جہنم کا ہی ہے. اور اس میں آپ نے وہ دیکھا کہ وہ روایت بھی موجود ہے کہ حضرت نے اپنی امتوں کے کچھ لوگوں کو وہاں معذب دیکھا اور آ کے بیان بھی فرمایا. تو وہاں پہ جب دروازے پہ کھڑے تھے تو ایک دھڑم سی آواز ڈرونی آئی، بڑی ڈرونی آواز. اتنی ڈرونی سید الانبیاء نے گھبرا کے پوچھا جبرائیل یہ ڈرونی صدا کیسی ہے؟ کہا دروغہ سے پوچھتے ہیں. دروغہ کہتا ہے 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر گرایا گیا تھا، آج 70 سال بعد وہ جہنم کی تہ میں جا کے پہنچا ہے. یہ افسانے نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں. اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جو اتنی گہری ہے. کس طرح بچ سکتے ہیں؟ ایمان اور نیک عمل، یہ چیزیں انسان کو بچاتی ہیں اس آگ سے. اور پھر یہ بھی آپ جانتے ہیں قرآن نے یہ نہیں کہا خود بچو، قرآن کہتے ہیں اوروں کو بھی بچاؤ، اوروں کو بھی بچاؤ. اے لوگو قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. وہ لوگو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر. سوچ بھی انسان کو حیران کر کے رکھ دیتی ہے، کیسی آگ ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. پھر علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اس جہنم پہ اس مجرم کو عذاب دینے والے جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے ان میں ترس نام کی شے ہی کوئی نہیں کہ بیچارہ مولوی جل رہا ہے یار تھوڑی آگ آہستہ کر دیں. نہیں،
غلاظ شداد، درست مزاج، شدت والے مجرم کو عذاب دینا جن کی عبادت ہے، بڑے خلوص سے انجام دیتے ہیں. لا یعصون اللہ، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جو اللہ نے امر دیا ہوا ہوتا ہے. پابند امر الہی. ہم نے اپنے آپ کو بھی اس ماحول سے، اس جہنم سے بچانا ہے. اپنی اولاد کو گھر میں ماحول ایسا پیدا کر کہ اہل و عیال جہنم سے بچ سکیں. خود جہنم کے وسائل ان کے اختیار میں مت دے. ڈھیر سارے وسائل ہم خود خرید کے جوان بیٹی کو دیتے ہیں. معصوم نے فرمایا وہ وسائل نہیں، جہنم سے بچنے کے وسائل. جہنم سے بچنے کے وسائل قرآن مجید، تفسیر قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، مفاتیح الجنان، توضیح المسائل، یہ جہنم سے بچنے کے وسائل ہیں جو ہم دے رہے ہیں. انٹرنیٹ کی شکل میں اپنی بیٹی کے ہاتھ میں جہنم کے اسباب. اس لیے میرے بھائیو، میں نے ڈھیر سارا آپ کو تنگ کر لیا، مجھے کسی فریضہ کی ادائیگی کے لیے جانا تھا. یہی عرض کروں گا، عمل کرو، یقین رکھو کوئی دیکھنے والا بھی ہے. پہلا شاہد اللہ کی ذات ہے، دوسرا شاہد رسول اللہ ہے، اور تیسرا شاہد مومن ہے. یقیناً اس مومن سے مراد من و شما نہیں، میں اور آپ نہیں. مجھے کوئی پتہ نہیں آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو بھی کوئی پتہ نہیں میں کیا پاپڑ بیلتا ہوں. پتہ چلتا ہے وہ مومن ہیں جن کے سامنے یہ چیزیں مخفی نہیں ہیں، وہ کل ایمان سے شروع ہوتی ہیں. اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک وہ ہستیاں ہیں جن کو قرآن نے اس آیت میں مومن کہا ہے. وہ شاہد ہیں ہمارے اعمال کے، اور انہوں نے کل گواہیاں دینی ہے معصوم ہستیوں نے. اور یہ بھی میں نے پڑھا ہے میرے بھائیوں، جب تیرے اور میرے کرتوت جاتے ہیں نا معصوم کی خدمت میں، معصوم تڑپ جاتے ہیں. اصول کافی کی ایک روایت ہے کہ صادق آل محمد کے پاس ایک شخص بیٹھا ہے اور امام نے ارشاد فرمایا تجھے حیا نہیں آتی، گناہ کر کے میرے جد سید الانبیاء کو قبر میں اذیت دیتا ہے. یہ روایت کا متن ہے. بولا میں تو ان کے دور میں نہیں ہوں. حضرت نے فرمایا کیا تیرا یہ عقیدہ نہیں کہ تیرے اعمال سے وہ آگاہ ہیں؟ اگر آگاہ نہیں تو پھر شاہد کیسے؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اس شاہد کو علم ہے تو نے فلاں دن جو فلاں غلطی کی تھی میرے جد اپنی ذریعے اقدس میں تڑپ گئے تھے. اور ہر امام پریشان ہوتا ہے، ہر امام. یہ نہیں ہے کہ ہماری برائیوں پہ کوئی اعوذ باللہ معصوم متاثر نہیں ہوتے. یہاں تک ہے زار و قطار روتے ہیں معصوم کہ حیا نہیں آتی، تیری نسبت تو ہمارے ساتھ تھی نا. امام زمانہ گریہ کرتے ہیں میرے بھائی برائیوں کو دیکھ کے. نیکیاں کریں، دعائیں دیتے، خدا بھلا کرے تمہارا، تم نے اس مقدس نسبت کی لاج رکھ لی. بلکہ یہاں تک روایات میں ہے کہ معصوم فرماتے ہیں اگر ہمارے شیعہ کے بارے میں نا کچھ بندے یہ تبصرہ کرتے ہیں یار عاشق مسکین بندہ تو بڑا چنگا ہے، افسوس کہ ہے شیعہ.
یہ جملہ سننے میں آیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جب لوگ تمہیں یہ کہتے ہیں نا کہ افسوس کہ ہے شیعہ لیکن ہے بڑا چنگا، معصوم فرماتے ہیں ہم اس بندے کو دعائیں دیتے ہیں تیرا خدا بھلا کرے، اس لیے دعائیں لے، معصوم کو مت رلا برائیاں کر کر کے۔ کب سے رو رہے ہیں امام زمانہ۔ وہ میرے بھائیوں اور بزرگوں 255 ہجری میں دنیا میں آئے، پھر آپ جانتے ہیں غیبت صغرا اور کبرا اور حضرت کے وہ بین آج بھی موجود ہیں کہ یا جدہ یا ابا عبداللہ الحسین، او میرے مظلوم جد حسین، میں تیرے اوپر صبح کو بھی روتا ہوں اور شام کو بھی روتا ہوں۔ یہ جملہ میں نے علامہ شہید عارف حسین الحسینی سے سنا تھا، فرمانے لگے کسی عالم دین نے دیکھا تھا عید کے دن زارو قطار رو رہے ہیں امام زمانہ، آیا عالم خواب میں دیکھا یا عالم ظاہر میں، واللہ اعلم بالصواب، کہ دیکھا نا کہ امام رو رہے ہیں اور زری ہے مظلوم کربلا کی۔ عالم دین ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں مولا اپنے جد کی شہادت یاد آئی ہے؟ کہا نہیں، میرے جد حسین بھی ہوتے تو اس پہ گریہ کرتے۔ عباس و اکبر و قاسم کی شہادتیں یاد آئیں، کہا وہ بھی ہوتے تو اس مصیبت پہ گریہ کرتے۔ رو کے عرض کرتا ہے مولا پھر وہ کون سی مصیبت ہے کہ عید کے دن بھی جس نے آپ کو عزادار بنا دیا؟ رو کے کہنے لگے ہے یا اسارت جدتی زینب کبرا، میری جدہ زینب کبرا کا بے مکنہ و چادر، او کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں بدماشوں کے اندر خطبے دینا، یہ وہ مصیبت ہے جس نے ہم اہل بیت کو عزادار بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ زین العابدین جیسے غیور نے بھی جب اپنی پھپھی کو اس نجس ماحول میں دیکھا تھا تو یہی کہا تھا کاش میری ماں مجھے نہ جانتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔